بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھ سے پہلے اس مسئلے پر کوئی بات کرنے کے لیے ذاتی رابطہ کسی نے نہیں کیا، لیکن فون پر 2 افراد نے بات کی تھی۔ میں نے کہا شمس صاحب نے اور قریشی صاحب نے۔ ڈاکٹر صفدر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ تم کیسے جانتے ہو؟ میرے سوا کون سمجھ سکتا ہے کہ اس سازش کا کیا مقصد ہے؟ ایک جیتے جاگتے 100% زندہ شخص کا مزار بنا دیا جائے، پوسٹ مارٹم رپورٹ حاصل کر لی جائے کہ وہ مر چکا ہے۔ یہ سیاست کی گندگی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنا ہاتھ اور دامن بچا کے چلیے۔ آپ نے کسی سے کوئی وعدہ تو نہیں کیا؟ کیسا وعدہ؟ وہ سر پکڑ کے بولا۔ یہی کہ رپورٹ آپ کی مرضی کے مطابق دی جائے گی۔ شمس اور قریشی یہی چاہتے ہوں گے۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ انہوں نے کھل کے کچھ نہیں کہا، بس میری رائے پوچھی تھی۔ میں نے کہا ابھی میں کوئی بات کیسے کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ معاملہ صاف اور واضح ہے۔ بس اتنا ہی کہا تھا آپ نے؟ ہاں، وہ کہنے لگی کہ شک و شبے کی گنجائش تو نہیں تھی، مگر ان اخبار والوں سے خدا سمجھے انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے نہ اخبار والوں کی پرواہ ہے اور نہ کسی کے شوشہ چھوڑنے سے حقائق بدلتے ہیں۔ آپ مطمئن رہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں جیسے ہمیشہ کرتے ہیں۔ یاد کریں آپ نے کسی طرح بھی یہ تو نہیں تسلیم کیا کہ رپورٹ وہی ہوگی جو پہلے تھی، کیونکہ مرنے والا شاہ عالم ہی تھا۔ مجھے کچھ بھی کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کو انہوں نے گول مول الفاظ میں دھمکی تو نہیں دی تھی کہ رپورٹ بدلی تو نتائج کے ذمہ دار آپ ہوں گے، یہ یا ایسی ہی کوئی بات؟ اگر وہ ایسا کہتے تو میں ڈی جی ہیلتھ کو بتا دیتا، سیکرٹری یا وزیر صحت کو انفارم کر دیتا۔ میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، اب ہم آپ کے آفس جا کے رپورٹ مرتب کرتے ہیں۔ آفس میں کون ہوگا اس وقت؟ صرف چوکیدار، شاید وہ بھی نہیں ہوگا۔ چابی ہے آپ کے پاس؟ نہیں تو فکر مت کریں، جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے۔ آپ رپورٹ پر سائن کر دیں آج کی تاریخ میں۔ رپورٹ کی اصل کاپی اپنے پاس رکھ کے باقی روٹین کے مطابق بھجوانے کے لیے پی اے کی ٹیبل پر رکھ دیں۔ ایک فوٹو کاپی بھی تمام اہم اخبارات کو فراہم کر دوں تو صبح سب لوگ دیکھ لیں گے، اوریجنل آپ کو واپس کر دی جائے گی۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اپنی قیمت بتائیں ڈاکٹر صاحب۔ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ؟ تم مجھے جھوٹی رپورٹ کے 5 لاکھ دو گے؟ آخر تم کون ہو؟ میں نے کہا میں شاہ عالم ہوں اور یہ رشوت نہیں، نذرانہ ہے۔ بہت حقیر سا۔ سچ کو سچ کہنے اور ثابت کرنے کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ آپ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ آپ کی فیملی پریشان ہوگی اور خود آپ بھی فیملی کے لیے پریشان ہوں گے۔ اب میں آپ کو باقاعدہ دھمکی دے رہا ہوں، آپ کو یہ رپورٹ دینی ہوگی کہ وہ لاش شاہ عالم کی نہیں تھی۔ اس کے لیے دلائل بھی آپ کے ہوں گے۔ تیسری بار پوسٹ مارٹم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں دوسرے ڈاکٹرز کی رائے کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کوئی رائے نہیں دی، معاملہ آپ پر چھوڑ دیا۔ ان کے اپنے دستخط فارم پر موجود ہیں تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی رائے کچھ اور تھی؟ پھر بھی نام پتے بتا دیں ان کے۔ کیا تم ان کے ساتھ بھی یہی کرو گے؟ اگر ضرورت پڑی۔ ویسے آج کل لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ میں انہیں بھی سمجھا دوں گا کہ اختلاف نہ کریں۔ ڈاکٹر صفدر کچھ دیر خلا میں گھورتا رہا۔ 10 لاکھ؟ مجھے اپنے اندازے کے درست ہونے پر خوشی ہوئی۔ اگر وہ خود نہ بولتا تو میں رقم دگنی کر دیتا۔ ڈن، میں نے کہا۔ میں چیک نہیں لوں گا۔ میں نے کہا وہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیں، آپ پر حرف نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا میری بیٹی کو پجیرو پسند نہیں، وہ لینڈ کروزر کے لیے ضد کر رہی ہے، نئے ماڈل کی۔ پسند اچھی ہے اس کی۔ میں نے کہا کل اپنی یہ پجیرو کسی ایسے شو روم پر پہنچا دیں جہاں آپ کی، میرا مطلب ہے آپ کی صاحبزادی کی پسند کی لینڈ کروزر موجود ہو۔ قیمت کا فرق دیکھ لیں، اگر 12-14 لاکھ اضافی دینے پڑیں تو 2-4 آپ بیانے کے طور پر دے آئیں، 10 ہم پہنچا دیں گے۔
پھر آپ لینڈ کروزر لے جائیں اور اپنے نام سے رجسٹر کرا لیں۔ ہمارے آپ کے درمیان کوئی ڈائریکٹ لین دین نہیں ہوگا۔ تم ہوشیار آدمی ہو، اب بات تو خیر طے ہو گئی۔ یہ بتاؤ کیا تم واقعی شاہ عالم ہو؟ میں نے کہا صرف آپ کے سامنے نہیں، مجھے دنیا کے سامنے اس سچ کا ثبوت دینا ہوگا۔ حالانکہ سچ کسی ثبوت کا محتاج نہیں ہوتا، مگر دنیا مجھے شاہ عالم تسلیم کرے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب کچھ عملی مشکلات ہیں، وہ سمجھ لو۔ ڈاکٹر صفدر نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ میری رپورٹ فائنل ہے، اس کو نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے اور نہ مسترد۔ میری پوزیشن بالکل محفوظ ہے، لیکن یہ رپورٹ میں اخبارات کو جاری نہیں کر سکتا۔ پہلے عدالت کو رپورٹ دینا ضروری ہے۔ میں نے کہا آپ کی رپورٹ ایک ہی ہوگی جو عدالت کے سامنے رکھی جائے گی اور جو اخبارات میں شائع ہوگی۔ یہ خلاف ضابطہ ہے اور غالباً توہین عدالت بھی۔ میں نے کہا آپ رپورٹ کے ذمہ دار ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ رپورٹ کوئی چوری کر لے یا کوئی اخباری رپورٹر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ کوئی ٹاپ سیکرٹ دستاویز نہیں، آپ نے پی اے کی میز پر چھوڑ دی تھی۔ رات کو کسی نے نقب لگائی، رشوت دی اور اندر پہنچ کے فوٹو کاپی بنا لی، یا کوئی زبردستی لے گیا؟ اس نے انکار کر دیا۔ نہیں، رپورٹ تمہارے حوالے کرنے کے بعد میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ پھر تم کیوں دو گے مجھے 10 لاکھ؟ اس لیے کہ میں نے وعدہ کیا ہے۔ وہ مسکرایا۔ وعدہ کوئی شریفانہ وعدہ نہیں ہوا ہے، تم کو کل تک انتظار کرنا ہوگا۔ میں صبح رپورٹ عدالت کو دینے سے پہلے گاڑی شو روم پر چھوڑ آؤں گا۔ 9-10 بجے تک تم شو روم والے کو پے آرڈر، کراس چیک یا بینک ڈرافٹ کچھ بھی دے دو شو روم کے نام پر۔ میں کورٹ پہنچ کے کنفرم کروں گا۔ شو روم کے مالک نے کہا کہ ڈیل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا مجھے اس پر بھی اعتراض نہیں، لیکن صبح تک، میرا مطلب ہے کورٹ کو رپورٹ ملنے تک آپ کی فیملی سے ملاقات نہیں ہوگی۔ ہم آپ کی بیگم کو چھوڑ دیں گے، آپ آپس میں صلاح مشورہ کر لیں۔ تم میری بیٹی کو یرغمال رکھو گے؟ مجبوری ہے، آپ بالکل مطمئن رہیں، بیبی کو بالکل پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے ویسا ہی کیا جیسا میں چاہتا ہوں اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ لڑکیوں کے معاملے میں بڑی پرابلم ہو جاتی ہے اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ ایک رات بھی گھر سے باہر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بیوقوف آدمی، ابھی ہمارا ڈرائیور گاڑی میں جم خانہ کلب پہنچ جائے گا، وہ سب کو بتا دے گا کہ 2 ٹائر فلیٹ ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر صفدر کی فیملی کو کوئی ساتھ لے گیا تھا، اس نے تمہیں بھی دیکھا تھا، تمہاری گولڈ میٹالک کلر کی شراڈ ہے، کیا پتہ اس نے نمبر بھی نوٹ کر لیا ہو۔ میں نے کہا آپ اس کی طرف سے بے فکر رہیں، وہ جیسے ہی کلب پہنچے گا اس سے گاڑی چھین لی جائے گی، کلب کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر اسے ناک آؤٹ کر دیا جائے گا، گاڑی آپ کے گھر پہنچا دی جائے گی، لیکن ڈرائیور کل شام کو پہنچے گا۔ اس سے کہیں کہ خاموش رہے، کوئی پولیس رپورٹ لکھوانے سے فائدہ کچھ نہیں۔ ڈاکٹر صفدر نے شکست خوردہ لہجے میں کہا میرا خیال ہے میں اس منظم دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک بات اور، میں نے کہا آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنی زبان بالکل بند رکھنی ہے۔ آپ رپورٹ دیں کہ اس معاملے کو بھول جائیں، اطمینان سے لینڈ کروزر میں پھریں، کوئی آپ سے کچھ نہیں پوچھے گا، لیکن آپ نے بعد میں قانون کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ میں پاگل نہیں ہوں، یہ لاقانونیت کا زمانہ ہے، قانون کیا کر سکتا ہے کسی کے لیے؟ وہ بولا۔ 1 گھنٹے بعد رپورٹ تیار ہو چکی تھی کہ وہ میری دوسری بار پوسٹ مارٹم کرنے والے میڈیکل بورڈ نے اتفاق رائے سے مندرجہ ذیل حقائق کے پیش نظر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ لاش شاہ عالم کی نہیں تھی جس کو 2 ہفتے قبل ہلاک کیا گیا تھا۔ متوفی کے جسم پر ضربات کے نشانات نہیں تھے، اندرونی اور بیرونی کوئی ایسی چوٹ نہیں تھی جسے موت کا سبب قرار دیا جائے۔ مزید یہ کہ لاش زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے پرانی تھی، متوفی کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا اور علامات بہت واضح تھیں۔ کیمیائی تجزیے سے ثابت ہوا کہ وہ کسی قسم کے نشے کا عادی تھا یا اس کو خواب آور دوا دینے کے بعد سوتے میں ہلاک کیا گیا۔
متوفی کے فنگر پرنٹ اور ڈینٹور دستیاب نہیں۔ اس کا قد 5.5 فٹ اور وزن 180 پاؤنڈ کے قریب ہوگا۔ اس کی صورت میں شاہ عالم سے کچھ مشابہت نوٹ کی گئی تھی۔ یہ رپورٹ پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے 100% مختلف تھی۔ پہلی رپورٹ میں شاہ عالم کے ضربات سے ہلاک ہونے کا ذکر تھا۔ بڑی قطعیت کے ساتھ اسے شاہ عالم کہا گیا تھا۔ اس کا قد وزن سب درست لکھا گیا تھا، یعنی 6 فٹ 1 انچ اور 160 پاؤنڈ۔ ڈاکٹر صفدر نے ہر کاپی پر میرے سامنے دستخط کیے۔ ہم آفس کا تالا توڑ کے اندر آئے تھے۔ میں نے 4 کاپیاں میز پر چھوڑیں اور 5ویں اوریجنل کاپی ساتھ لے کر میں ڈاکٹر صفدر کے ساتھ واپس گیا تو ان کی سفید پجیرو تیمور کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ استاد رئیس خان کچھ فاصلے پر موجود ہوں گے مگر نظر نہیں آ رہے تھے۔ چابیاں گاڑی کے اندر موجود تھیں۔ لیجئے آپ کی گاڑی آ گئی، میں نے کہا اور چابیاں ان کو دے دیں۔ ڈاکٹر صفدر نے پریشانی سے کہا، گاڑی یہاں کیسے آ گئی؟ تم نے تو کہا تھا کہ گھر پہنچ جائے گی۔ خیر، کیا اب ہم جا سکتے ہیں؟ آپ کیا پسند کریں گے؟ میں نے کہا، ایک صورت یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ گھر جائیں، آپ کی بیٹی ہمارے ساتھ رہے۔ نہیں، اسے گھر جانے دو پلیز۔ میں نے کہا، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو سمجھا دیں کہ وہ خاموشی سے گھر جائیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ آپ کی فیملی گھر جا کے آرام کرے اور پرسکون رہے۔ آپ پھر ان سے فون پر رابطہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ صبح آپ آفس جائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ رات کو کسی نے تالا توڑا تھا۔ آپ چوکیدار کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، لیکن یہ دیکھنے کے بعد کہ کوئی چیز چوری نہیں ہوئی آپ پولیس کو اطلاع نہیں دیں گے اور رپورٹ لے کر سیدھے کورٹ جائیں گے۔ راستے میں پجیرو کسی شو روم پر چھوڑتے ہوئے، مگر پجیرو گھر پر ہوگی، میں تمہارے ساتھ رہوں گا رات بھر۔ صبح گاڑی آپ اپنے گھر سے لے سکتے ہیں۔ میں نے کہا، ہمارے ساتھ آپ کو تکلیف کوئی نہیں ہوگی۔ مجھے تم یہاں رکھو گے؟ کس کی کوٹھی ہے یہ شہر سے باہر؟ میں نے کہا، پتہ نہیں کس کی ہے، لیکن ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ مجھے اور بھی کام ہے، آپ کے سونے کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صفدر نے اپنی فیملی سے خود ہی بات کی۔ چندہ کے رویے کی وجہ سے ان کا خوف کچھ کم ہو گیا تھا، مگر وہ اکیلی گھر واپس جانے پر راضی نہ تھیں۔ ڈاکٹر کے سمجھانے پر وہ مان گئیں۔ آپ کب آئیں گے؟ اس کی بیوی نے کہا، میں صبح آؤں گا، کچھ کام ہے مجھے اور بیبی کل تمہیں اپنی پسند کی وہ لینڈ کروزر بھی مل جائے گی۔ ڈاکٹر نے خوش دلی سے کہا، جو تم نے دیکھی تھی۔ لڑکی نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر ڈیڈ یہ سب کیا ہے؟ یہ بچوں کے سمجھنے کی بات نہیں۔ اس نے پجیرو کی چابیاں بیٹی کو دے دیں، تم جاؤ، احتیاط سے ڈرائیو کرنا۔ ان کے جانے کے بعد رئیس نمودار ہوا۔ وہ بہت بدل چکا تھا۔ پہلے وہ دبلا پتلا، بے رونق، خشک چہرے والا، مظلوم صورت اور فاقہ زدہ لڑکا نظر آتا تھا۔ اب اس کا بدن فرب ہی کی جانب مائل تھا۔ اس کا چہرہ پھولے ہوئے گالوں کے ساتھ اور بڑی بڑی جنگلی مونچھوں کے ساتھ خوف اور دہشت کا تاثر پیدا کرتا تھا۔ رنگ جو پہلے گہرا سانولا تھا اب کالا ہو گیا تھا۔ اس کے بڑے بڑے ہیرو ٹائپ بال غائب ہو گئے تھے اور اب 1 انچ سے بھی کم لمبے بالوں کے ساتھ اس کا سر چہرے کے مقابلے میں چھوٹا لگتا تھا۔ اس نے رنگین شرٹ پتلون پہننا چھوڑ دیا تھا، مگر گلے میں لال رومال باندھنا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ گیردار شلوار پر ڈھیلا ڈالا کرتا پہن کے بالکل پہلوان نظر آتا تھا۔ میں نے کہا، استاد گاڑی تو آ گئی، ڈرائیور کہاں ہے؟ رئیس نے کہا، ابے یار، بال بچ گیا سالہ، ورنہ گو وینٹ گون ہو جاتا۔ شرافت سے قابو میں ہی نہیں آتا تھا، بڑا ظالم مکہ مارا اور ایک بندہ لٹا دیا۔ ڈاکٹر صفدر نے کہا، وہ آرمی کا سابق باکسر ہے۔ ہوگا جی، ہم نے بڑے بڑے باکسر بند کر دیے باکس میں۔ قسم اللہ کی غصہ آ جاتا، ہمیں تو بھول جاتا کہ وہ پیدا بھی ہوا تھا۔ وہ تو باس کا حکم تھا کہ ہاتھ ہلکا رکھنا ہے، بندہ سالم واپس چاہیے۔ لیٹا ہوا ہے ابھی، مگر کھڑا ہو جائے گا اپنے پیروں پر صبح تک۔
ڈاکٹر صفدر نے استاد اور باس کے اس انوکھے رشتے کو خاصی حیرت اور ناپسندیدگی سے دیکھا۔ مسٹر شاہ عالم یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرا بچپن کا دوست ہے، لنگوٹیا یار۔ رئیس نے ڈاکٹر کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ لنگوٹیا یار سمجھتے ہو؟ جو ایک لنگوٹی ہو تو باری باری پہن لیں، یاری میں ایک دوسرے کی لنگوٹی تک اتار دیں، مگر ضرورت پڑے تو ایک ساتھ لنگوٹی کس کے مقابلے پر آ جائیں اور بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی نہ چھوڑیں۔ اپنی بات پر وہ خود ہی کہہ مار کے ہنسا۔ ڈاکٹر صفدر نے لنگوٹیا یار کی اس تعریف کو پسند نہیں کیا اور رئیس کا باری برکم ہاتھ ہٹا کے کندھا ہلایا۔ بڑی عجیب دوستی ہے تم دونوں کی۔ میں نے کہا دوستی عجیب ہی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، شاید آپ دیکھ بھال کے اور ناپ تول کے دوست بناتے ہوں گے، اپنے ہم پیشہ اور ہم رتبہ یا ہم ذوق افراد کا انتخاب کرتے ہوں گے جن کو دوست کہتے ہوئے آپ کو اپنی کلاس میں شرمندگی نہ ہو، لیکن ہم بس دوست ہیں، حالانکہ ہماری درمیان قدر مشترک کوئی بھی نہیں اس خلوص کے سوا جو ہم ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہیں۔ یو آر لکی، ہم واقعی مفادات کی دوستی رکھتے ہیں۔ اس نے مسکرا کے رئیس سے ہاتھ ملایا۔ میری بدقسمتی ہے کہ میرا کوئی ایسا دوست نہیں۔ میں نے کہا استاد ادھر کا معاملہ تو سیٹ ہو گیا، ادھر کا بھی سیٹ ہے باس، چلو بقلم خود دیکھو۔ رئیس گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سب ٹھیک ہے پیارے، سودا کر لیا ہے؟ اس کا بھی اپنے دل سے اتر گئی ہے یہ سواری۔ کیوں؟ اچھی گاڑی ہے؟ اچھی تو ہے لیکن یار کچھ زنانہ پن ہے اس میں، نزاکت ہے۔ 52 ماڈل کی ملٹری والی جیپ مردانہ سواری ہے۔ خیر یہ بتاؤ اب کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا اخبار میں ایک خبر دینی ہے، یہ کام تم ہی کرو گے؟ ابھی میں کسی کے سامنے جانا نہیں چاہتا، خاص طور پر اخبار والوں کے سامنے۔ فکر نہیں باس، ابھی ٹائم ہے۔ رئیس نے گاڑی کو ایسے دوڑانا شروع کیا کہ ڈاکٹر صفدر دائیں بائیں لڑکتے رہے اور اچھلتے رہے۔ ڈاکٹر صفدر خوف کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ بادل نخواستہ مسکراتا رہا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ شہر کے سارے اخبارات کو پوسٹ مارٹم کی نقل فراہم کی جا سکتی۔ بیشتر اخبار آخری کاپی پریس میں بھیجنے کی تیاری کر رہے تھے۔ رئیس نے اپنے رابطے استعمال کیے اور 3 اخباروں کو ایک تہلکہ خیز اطلاع مل گئی۔ ایک رپورٹر رئیس کو جانتا تھا، دوسری جگہ نیوز ایڈیٹر نے خود اسے خبر کے مصدقہ ہونے کی تصدیق کی۔ اس نے اوریجنل کاپی دیکھی، یہ پوچھا کہ آخر رئیس کے ہاتھ یہ رپورٹ کیسے لگی۔ اس نے صاف کہا کہ ہم نے چوری نہیں کی مگر چوری کرائی ہے، چھاپنی ہے تو چھاپو، ورنہ صبح 10 بجے عدالت میں سب ہی دیکھ لیں گے۔ اخباروں کے ایڈیٹر اپنی خبر کا ذریعہ بتانے کے پابند نہیں ہوتے، غلط خبر دینے پر ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے اور ملکی مفادات کے خلاف کسی راز کو افشا کرنے پر بھی مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، مگر کسی عام خبر کو دوسروں سے پہلے لوگوں تک پہنچانے پر کسی قانون کے تحت ان سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ انہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی۔ ہر اخبار اپنے مصدقہ ذرائع اور باوثوق ذرائع کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پر سب سے پہلے قارئین کو خبر پہنچا کے نیک نامی کماتا ہے۔ بڑے بڑے انکشافات، اسکینڈل، راز ہے سربستہ اور پوشیدہ حقائق کو عوام تک پہنچانے میں پہل کرنے کی دوڑ میں اخبارات کا مقابلہ بہت سخت ہے۔ تیسری جگہ خود ایڈیٹر نے رئیس کا انٹرویو لیا اور پھر یہ رسک لینے کا فیصلہ کیا، رپورٹ غلط یا جعلی ہوتی تو بدنامی اور قانونی مسائل کا سامنا بھی انہیں کرنا پڑتا، مگر ہر پیشے میں کام کرنے والے پرانے لوگوں کی ایک چھٹی حص ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ پرانے اخبار نویس کی نظر بھی 7 پردوں میں چھپے ہوئے سچ کو تاڑ لیتی ہے اور جھوٹ کو پکڑ لیتی ہے۔ استاد رئیس کو اخبار والوں کا رویہ پسند نہیں آیا۔ سالے شک کرتے ہیں، خواہ مخواہ قسم اللہ کی دنیا سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ میں نے کہا استاد یہ معاملہ ہی ایسا ہے، کل کوئی پوچھے گا کہ تمہیں رپورٹ کیسے ملی تو وہ کیا جواب دیں گے؟ ابے کون پوچھتا ہے ان سے، اور جھوٹ ہو تو الگ بات ہے۔ ہم نے بھی کہا کہ یار ایڈیٹر صاحب تم کہہ سکتے ہو پتہ نہیں
کون تھا جو کاپی باہر ہی سے دے کر چلا گیا؟ بس نام مت لینا ہمارا، ورنہ قسم اللہ کی ہمارا تو کچھ ہوگا نہیں، تمہارا ہاف پلیٹ آملیٹ ہو جائے گا۔ یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صفدر نے بے چینی سے پوچھا۔ میں نے کہا آپ پہلے وہاں جا چکے ہیں میرے مزار پر، مگر اس وقت کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے وقت نہیں ہوتا، وقت نکالنا پڑتا ہے جب بھی ملے۔ میں نے کہا وہ جگہ جہاں شاہ عالم کا مزار تھا آدھی رات کے بعد سونی پڑی ہوئی تھی، لائٹس اب بھی جل رہی تھیں اور کناتوں سے گرا ہوا احاطہ پوری طرح روشن تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی میں نے ان سب لوگوں کو دیکھا جو لاشوں کی طرح ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ کچھ لوگ بڑی خاموشی سے قبر کھودنے میں مصروف تھے، دور سے وہ بھوت لگتے تھے جو قبرستان کی ویرانی میں رقص کر رہے ہوں۔ آس پاس بے ترتیبی سے ساکت پڑے ہوئے لوگ بھی مردہ نظر آتے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی مردے کو دفنانے کے لیے جنازے کے ساتھ آنے والوں میں شامل تھے، مگر اس دہشت ناک ماحول میں اچانک انہیں موت نے کسی شیطانی عصیب کے روپ میں آ لیا، یا وہ بھی مردے ہیں جن کو خود ان کی قبروں نے باہر اگل دیا ہے۔